الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران گرامی قدر، رفقائے عزیز، قرآن عظیم الشان کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، مدنی صورت ہے یہ، اور اس میں مدنی زندگی کے بارے میں اور مدنی زندگی کے حالات کے مطابق احکام دیے گئے ہیں۔ جب ایک ریاست وجود میں آ چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے حکمران تھے، آپ کا مقام نبی ہونے کے حیثیت سے، آپ کا مقام انبیاء کے سب سے آخر میں آنے والے خاتم النبیین ہونے کی بنا پر بہت بلند ہے، لیکن آپ کا مقام ایک سربراہ ریاست کا بھی ہے، اور ایک ریاست کو جس انداز میں چلانا ہوتا ہے اس کے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، اور مدینہ کی اسلامی ریاست کی اصطلاح استعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے کہ وہ اس ریاست کی کوئی جھلک ہی اپنے ہاں دکھا سکیں۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول، اور آپ دیکھیں یہ انداز خطاب جو ہے، اس انداز خطاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اعزاز ہے۔ یا محمد کہہ کر نہیں کہا گیا، یا ایھا الرسول، آپ کا منصب جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے رسول خدا، اے اللہ کے نمائندے، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے۔ ابلاغ کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا، بلغ یبلغ تبلیغ، کسی بات کو کسی شخص تک یا کسی قوم تک یا کچھ افراد تک پہنچا دینا، اور پہنچانے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچا دے، آگے اس بات پر، اس حکم پر، اس پیغام پر وہ کیا عمل کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہر شخص کو ہدایت لازمی دینی ہے تم نے، بلکہ مکلف بنایا ہے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دینا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیں ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، ما انزل، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خطاب کیا قرآن پاک میں تو بیشتر اس انداز میں خطاب کیا، یا ایھا النبی، یہ زیادہ تعداد میں ہے، اور پھر یا ایھا الرسول بھی ہے، لیکن یہی نہیں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض کیفیات کے مطابق بھی خطاب کیا ہے جو محبت کی ایک اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹے ہوئے، بڑی محبت اس کے اندر پائی جاتی ہے اگر آدمی ذرا غور کرے ان الفاظ کے اوپر۔ حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے آپ نے کمبل لپیٹ رکھا ہے اپنے اوپر، تو فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے تو کہتا ہے اے کمبل میں لپٹے ہوئے، اللہ کا پیغام یہ ہے کم، اٹھ، یا ایھا المدثر قم، اے لحاف اوڑھ کر لیٹے ہوئے اٹھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رسول کی حیثیت سے خطاب کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچانا ہے تمام لوگوں تک، جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، پیغام نہ پہنچایا، تو رسالت کا حق آپ ادا نہیں کریں گے، پھر رسالت کا حق آپ سے گویا کہ ادا نہ ہو سکا۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر تم نے اللہ کی رسالت کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے شر کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت آپ کو حاصل رہے گی۔ اللہ آپ کا پہرے دار ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لوگوں کے شر کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ہدایت کا لفظ جو ہے اس سے دو معنی مفسرین نے اور قرآن کے شارحین نے لیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کافروں کو آپ پہنچا تو دیں، لیکن جنہوں نے کفر کے اوپر ڈٹ جانے اور کفر کے اوپر مر مٹنے کا عہد کر رکھا ہے، تو آپ کے اوپر ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کافر اگر آپ کا مقابلہ کرنا چاہیں گے تو ان کو آپ کے مقابلے پر کامیابی نہیں ملے گی، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے آپ کے مقابلے پر وہ چال چلیں، کیسے آپ کے مقابلے پر وہ داؤ کھیلیں۔ وہ اپنے داؤ اور اپنی چالیں بنائیں گے لیکن وہ سب ناکام ہوں گی، انہیں کچھ راستہ نہیں سوجے گا کہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بھی جب کہ حالات بڑے کٹھن تھے تو دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، تو یہ ایسے وقت میں آیات نازل ہوئی تھیں جب شروع میں وحی آپ کے اوپر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کی کیفیت کے تحت بخار ہو گیا تھا، اور اس کی کیفیت میں آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس وقت میں جبریل نے آ کر یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اے کمبل میں لپٹے ہوئے، قم اللیل، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو، الا قلیلا، مگر کچھ تھوڑی رات جو ہے وہ عبادت کے علاوہ آرام میں بھی صرف کر لیا کرو۔ اور دوسرا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف اوڑھ کر سونے والے، اٹھ اور اللہ کے پیغام کو پہنچا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا۔ وربک فکبر، اور ان بتوں کا جہاں پر غلغلہ ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دے۔ لوگ اولو حبل کہتے ہیں، حبل زندہ باد، تو آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں ان کے سامنے، اللہ کی کبریائی لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بالکل آغاز میں یہ حکم دیا گیا۔ مکے کے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل اور کٹھن سچویشن میں بہت ہی انتہائی جان گسل مرحلوں کے اندر بھی دعوت کا کام کیا ہے اور کبھی کوتاہی نہیں کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دعوت کا کام کرنے کے بعد تھکے ہارے شام کو واپس آئے، اور اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی نے نہیں مانی۔ ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا، جو اجنبی قافلے آتے تھے، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، لوگوں اس کی بات میں نہ آنا، یہ کاہن ہے، اور اس کی بات میں آ جاؤ گے تو تم اپنے باپ دادا کے دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس صورتحال میں، دن بھر کی محنت، لیکن لوگوں نے بات مانی نہیں ہے۔ آپ آ کر لیٹ گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ ابھی ابھی ایک کاروان آیا ہے اور فلاں میدان کے اندر انہوں نے آ کر خیمے لگائے ہیں۔ حضور اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بخار بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، تو آپ آرام کریں، سو جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے بالکل اس آغاز کے دور میں فرمایا، مضى عہد النوم یا خدیجہ، اے خدیجہ، سونے کی مدت بیت گئی، سونے کے دن گزر گئے، اب لمبی تان کر نہیں سو سکتا۔ مضى عہد النوم، سونے کا وہ جو دور تھا وہ بیت گیا، ختم ہو گیا۔ اگر میں ان لوگوں کے پاس نہ جاؤں گا تو نہیں معلوم کہ قیامت کے دن تک یہ پھر دوبارہ ملاقات ان سے میری ہو سکے گی نہیں کہ نہیں ہو سکے گی۔ آج یہ آئے ہوئے ہیں، میں تو اپنی بات ان تک پہنچا دوں، مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ آپ اٹھ کر گئے ان کے پاس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ گئے، اور ان لوگوں سے آپ نے بات چیت کی، اور انہوں نے آپ کی بات سنی، اور اچھی گفتگو ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ہم سوچیں گے، ابھی ہم یہ نیا دین قبول نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے حضور کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی۔ حضور کو اس بات سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے بات کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اور پھر اس قبیلے کے لوگ بعد میں بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے، جن تک حضور نے اس رات کو یہ پیغام پہنچایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں، طائف کے شہر میں کیوں گئے تھے؟
اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ وہاں جن مشکلات سے آپ کا سامنا ہوا اس پر آپ بد دل نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، آپ نے بد دعا نہیں دی۔ داعی حق بد دعا نہیں دیتا، داعی حق درد دل کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارنے والوں کے حق میں بھی دعائے خیر اور کلمات خیر کہے۔ پھر جب آپ مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں تو اب مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ کے اندر جو وقت گزارا ہے اس میں کبھی کوئی دن ایسا نہیں گزرا اور کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرات درپیش نہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو آئے، حضور اپنے حجرے میں آ کر لیٹے اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے، کروٹیں بدل رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج آپ کو بڑی بے چینی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات اہل مدینہ پر بڑی بھاری ہے، یعنی کہ دشمن کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا وہ کوئی حملہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی مرد صالح آج ہمارے گھر کے باہر پہرا دیتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ بات فرمائی اور میں نے سن لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز آئی اپنے حجرے کے باہر۔ تو حضور نے آواز دی کہ کون ہے؟ من انتا؟ جواب آیا انا سعد بن مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں سعد بن مالک ہوں۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ابی وقاص جو ہے وہ ابو وقاص، یہ کنیت ہے، نام ان کا مالک تھا۔ سعد بن ابی وقاص کے والد کا نام مالک تھا۔ میں سعد بن مالک ہوں۔ تو آپ نے فرمایا رات کے اس سمے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لأحرسک اللیلہ، آپ کے گھر کے باہر آج رات پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے ان کو بہت دعائیں دی ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کی بات سننے کے بعد حضور فوراً سو گئے۔ وسمعت غطیتہ، میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ حضرت سعد بن مالک جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ انہی کو حضور نے احد کے میدان میں یہ کہا تھا ارم یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد دشمن پر تیر چلا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ یہ ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی خدمت سر انجام دی اور حضور خوش ہوئے، دعا بھی دی، لیکن رات کو جبریل نے آ کر یہ پیغام دیا، اور آپ نے اگلے دن مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ اب میرے گھر کے باہر کبھی کسی کو پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میرے اوپر یہ وحی آج نازل کی ہے، تو میں اب کسی کو اپنے گھر کے باہر پہرا دینے کے لیے نہیں بلاؤں گا، نہ پکاروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بادشاہوں تک پیغام اپنا پہنچایا ہے، یعنی عرب کے قبائل میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس تک آپ کا پیغام نہ پہنچا ہو، سب کے پاس آپ نے جا کر پیغام پہنچایا ہے۔ وہ ان کے قافلے آتے تھے، ان کو پیغام پہنچاتے تھے، کبھی خود سفر کر کے جاتے تھے، سب کو پیغام دیتے تھے، کبھی اپنے سفیروں کو بھیجتے تھے عرب کے قبائل کے پاس اور ان تک اپنی بات پہنچاتے تھے۔ جو جس قبیلے کو زیادہ اچھی طرح جانتا تھا اس کو اس قبیلے کی طرف بھیجتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں سے تھوڑی سی فرصت ملی اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا جس میں طے پا گیا کہ 10 سال تک قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک یہ معاہدہ جو ہے اس کے مطابق صلح ہوگی، تو حضور کو موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں دنیا بھر کے حکمرانوں کو خطوط لکھے، اور یہ کمال کی بات ہے اس دور میں ابلاغ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابلاغ بڑا مشکل تھا، آج کل کے دور کی طرح تو بات نہیں ہے، بادشاہوں کے دربار میں جا کر پیغام پہنچانا۔ آپ نے تمام دنیا کے بادشاہوں کو جو معلوم تھے اس وقت تک ان کو خط لکھے ہیں ان کے نام سے، اور ہر ایک کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد من محمد الرسول اللہ الی قیصر ملک الروم، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہنشاہ روم قیصر کے نام، اسی طرح کسریٰ کے نام، نجاشی کے نام، مکوکس مصر کے نام، غسانی بادشاہ شام کے نام،
بحرین کے والی کے نام، سب بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے، اور ان سب بادشاہوں کا الگ الگ رد عمل تھا۔ اللہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، آپ نے اس خط کے اندر بیان کر دیا، اسلم تسلم، تم لوگ اسلام قبول کر لو، اور تو اپنی قوم کا نمائندہ ہے، میں تجھے خطاب کر رہا ہوں اور تیری ساری قوم کو خطاب کر رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو تو سلامتی میں رہو گے، اور اسلام قبول کرنے کا انکار کرو گے تو پھر حالات اور جو بھی صورتحال ہوگی اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اب بادشاہوں کے سامنے اس طرح کا خط ایک عرب کا آدمی لکھے جس کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، تو وہ تصدیق پا ہو گئے۔ یعنی یہاں تک کہ غسانی بادشاہ بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھرے دربار کے اندر شہید کر دیا۔ وہ قاصد تھے، پیغام لے کر گئے تھے، لیکن ان کو شہید کر دیا۔ اور جنگ موطا جو ہوئی ہے تو اسی کی بنیاد پر ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سفیر کا خون جو ہے اس کا بدلہ لینا یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے موطا کے میدان میں اپنے صحابہ کے 3000 کا لشکر بھیجا تھا، جنہوں نے 1,20,000 کو شکست دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب کسریٰ کے دربار میں گیا، شہنشاہ ایران جو تھا، اس نے خط پڑھا، اس کا ترجمہ کروایا، کہا کہ عرب کا کوئی آدمی مجھے یہ یوں لکھتا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، میں اس کے سامنے جھکوں، میں اس کا تابع اور اطاعت گزار بنوں۔ اس نے ایک دستہ بھیجا کہ تم جاؤ عراق کے گورنر کو جا کر اس کو کہو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجے اور مدینہ جا کر اس کو پکڑ کر میرے پاس لے کے آؤ۔ اب یہ لوگ آ گئے وہاں مدینہ منورہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گرفتار کر لیتے، کیونکہ اب ایک ریاست تھی باقاعدہ، حضور حکمران تھے اس کے، ان کو سزا بھی دے سکتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، جا کر حالات کا پتہ کرو، تمہارے بادشاہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کے جواب میں میرے بادشاہ نے تمہارے بادشاہ کو گزشتہ رات قتل کروا دیا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اتنے پیارے ہیں، اس کے اپنے بیٹے نے بغاوت کر دی تھی اور اس رات کو واقعی وہ قتل ہو گیا تھا، جو گرفتار کرنے کے لیے بھیجنے والا ہے وہ واقعی قتل ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جا کر معلوم کر لو۔ چنانچہ وہ گئے واپس تو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ جس نے انہیں بھیجا تھا وہ تو قتل ہو چکا، اور اس کی جگہ تو دوسرا اس کا بیٹا بیٹھ گیا ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے ایران کے مقابلے پر جنگ لڑی ہے تو اس وقت یہی تھا کسریٰ جس کو انہوں نے شکست دی ہے اور جو میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا اور اس کے بعد راستے میں قتل ہو گیا تا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس نے گستاخی کی کسریٰ نے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت معزز اور شریف انسان تھے، بڑے خوبصورت سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ خط لے کر جب گئے تو اس نے خط پڑھا، سنا، اس کو پھاڑ کے اپنے پاؤں کے نیچے اس کو کچلا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کروا دیتا اگر سفیروں کی جان اور ان کا خون جو ہے اس کی حرمت نہ ہوتی۔ میں تمہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تم سفیر ہو، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ اور حکم دیا کہ جس نے خط لکھا اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو پہنچا دیا تھا، انہوں نے پیغام تو پہنچ گیا، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور نے پوچھا کہ دہیہ کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کا نامہ مبارک جب میں نے اس بدبخت کو دیا، اس نے آپ کے نامہ مبارک کو پھاڑا اور پھاڑ کر اپنے پاؤں کے نیچے اس کو کچل ڈالا، رونتا رہا آپ کے نامہ مبارک کو اپنے پاؤں کے نیچے۔ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، بل مزق ملکہ کل ممزق، میرے خط کو نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیے ہیں، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے لوگوں نے بہت جلد دیکھ لیا کہ یہ منظر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اسی طرح سے قیصر جو تھا، قیصر نے خط کا ترجمہ کروایا، پڑھوایا،
اس تک بھی پیغام پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی عرب تاجر آئے ہوئے ہیں؟ کہا گیا کہ ہاں عرب تاجر تو ہیں آئے ہوئے۔ یہ تاجر جو تھے کہا گیا کہ ان کو بلاؤ میرے پاس۔ اور یہ کون تھے؟ یہ قریشی کے لوگ تھے، حضور کے مخالفین، لیکن جنہوں نے آپ کے ساتھ اب صلح نامہ کر لیا تھا۔ صلح کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن دشمنی تو اپنی جگہ پر تھی، دلوں کے اندر وہ بغض بھی تھا، سب کچھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دشمن جو ہے ان کو بلایا گیا قیصر کے دربار میں۔ قیصر نے ان سے سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ تمہارے ملک میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی کیا ہے۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ اس کا خاندان کیسا ہے؟ قریش کے سرداروں میں سے ابو سفیان خود وہاں پر موجود تھا، اور وہ قیصر کے دربار میں تھا، ابو سفیان بن حرب۔ اس نے کہا کہ شریف خاندان سے ہے، ظاہر ہے کہ خاندان تو ان کا بھی وہی تھا اور ان کا بھی وہی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جو ایک شہرت بھی دی تھی، عزت بھی دی تھی، مرتبہ دیا تھا، اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ شریف خاندان سے ہے۔ قیصر نے کیا کہا؟ اللہ اپنے پیغمبر شرفاء میں سے ہی بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کی اطاعت کرنے میں آر محسوس نہ ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ معاشرے کے گرے پڑے لوگ، بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ قیصر نے اس کے جواب میں کہا اللہ کے نبیوں پر شروع میں کمزور اور ضعفاء ایمان لاتے ہیں، لیکن بالآخر بڑے بڑے سرداروں کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ دیکھیں قیصر یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کے دل میں ہدایت ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈال سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے اسے ہدایت دی جائے اور کون ہدایت کے قابل نہیں ہے، خود جانتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ساری باتیں جو پوچھیں، کتنی دانش کی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اسلام کی طرف مائل ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ عہد کرے تو پورا کرتا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں عہد پورا کرے گا کہ نہیں، ہمارے ساتھ اس کا عہد ابھی ہوا ہے اسی سال، تو اب دیکھیں گے پتہ نہیں پورا کرتا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی عہد کو پورا ہی کرتے ہیں، وہ کبھی عہد توڑتے نہیں ہیں۔ پھر اس نے کہا کبھی تمہاری ان کی جنگ بھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کبھی وہ کامیاب ہوا، کبھی ہم کامیاب ہوئے۔ اس نے کہا وقتی طور پر تو اس کے مقابل میں جو فوجیں ہوتی ہیں وہ فتح پا لیتی ہیں، لیکن آخر کار فتح اسی کو ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جس جگہ پر میرا تخت ہے، قسطنطنیہ میں اس وقت وہ تھا، جس جگہ میرا تخت ہے اس جگہ اس کے گھوڑ سوار ایک دن یہاں داخل ہو جائیں گے۔ تو دربار کے اندر جو اس کے عیسائی پادری تھے اور بشپ تھے، اور سب نے شور ہنگامہ کھڑا کر دیا، بادشاہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے، آپ کی شان اس کی شان سے بہت بلند ہے، تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ خاموش تو ہو گیا، لیکن اس نے یہ بات کر دی تھی کہ ایک دن اس کے گھوڑوں کے سم یہاں پر ہوں گے جہاں پر میرا تخت ہے۔ لیکن اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں مقابلہ بھی کیا اس نے، کافی یعنی وہ صحابہ کے مقابلے پر جنگیں لڑتا رہا، پھر ہارتا رہا، لڑتا رہا، ہارتا رہا، پھر بھاگ گیا۔ آخر میں جو آخری شکست اس نے کھائی ہے شام کے علاقے میں، شام کا علاقہ جو ہے اس کی قلم رو میں تھا، شام، مصر، یہ سب اس کی قلم رو میں تھے، فلسطین، یہاں اس کے نائب جو ہیں بھی حکمرانی کرتے تھے۔ تو وہاں سے جاتے ہوئے اس نے کہا اے شام، اے خوبصورت سرزمین، الوداع الوداع، اب میں تیری فضاؤں میں کبھی نہ آ سکوں گا، اب تیرے مناظر میں کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد پھر ادھر اس طرف وہ کبھی نہیں آ سکا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اس نے۔ مکوکس جو مصر کا بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس نے قبطی عیسائی، قبط کی جو ہے وہ خاص ایک ان کا عقیدہ تھا قبطی عیسائیوں کا، جو مصر کے قبطی عیسائی تھے، اس وقت بھی ہیں مصر کے اندر کی آبادی میں، اس وقت بھی کاپٹک کرسچنز ہیں، قبطی عیسائی۔ تو انہوں نے اس نے مکوکس نے جو ماتحت تھا قیصر کا، اس نے حضور کا خط پڑھا، آپ کے جو سفیر تھے ان کی بڑی عزت کی، اور
ان کی خدمت میں آن حضور کے لیے تحفے پیش کیے، بہت قیمتی چادریں بھی تھیں، لباس بھی تھے، اور 2 نوجوان لڑکیاں بھی اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی تھیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو آن حضور کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، یہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، اور یہ صحابیات میں شامل ہیں۔ تو 2 جو اس نے خوبصورت لڑکیاں مصری بھیجی تھیں، تو آپ نے ماریہ کو اپنے حرم میں لیا، اور دوسری جو تھیں ان کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مصر سے ہمارے 2 رشتے ہیں، ایک رشتہ حضرت ہاجرہ کا تھا، ہماری دادی اماں وہ مصر سے تھیں، اور دوسرا رشتہ ابراہیم کی ماں ماریہ کا ہے۔ تو مصر کے ساتھ ہمارے 2 رشتے ہیں، جب بھی کبھی تم مصر کے علاقے میں جاؤ یا ان لوگوں کو تم فتح کر لو تو اس رشتہ داری کا حق ضرور پیش نظر رکھنا۔ ہاں حضور اپنے صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس نے وہ خوبصورت خچر بھی بھیجا تھا آپ کی خدمت میں، جو غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں تھا۔ جب آپ غزوہ حنین میں داخل ہوئے ہیں بنو حوازن کے مقابلے پر، خچر پر سوار تھے، اور وہ بہت خوبصورت سفید رنگ کا خچر تھا، اور آپ حضور آگے بڑھ رہے تھے، جب لوگوں کے قدم اکھڑے تو آپ اپنے خچر پر سوار یہ فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کوئی شک اس میں نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطوط تو سارے بادشاہوں کو چلے گئے، بحرین کے حکمران کو بھی، اور سب سے بہترین اس کا جواب جو دیا وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے دیا۔ نجاشی جو ہے یہ ایسا انسان، اتنا عظیم انسان ہے کہ اس کے حالات تفصیلاً ہماری تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے حالات پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے لے کر آخر دم تک کس طرح اس شخص کا دامن برائیوں سے پاک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ہر قسم کی برائی سے پاک رکھا۔ ہاں حضور نے جب اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ حبشہ چلے جاؤ، ظلم و ستم کی اس لمبی رات کا پتہ نہیں کب تک یہ چلے، تو تم حبشہ میں چلے جاؤ، تو جو صحابہ حبشہ میں گئے تھے، حبشہ کے بادشاہ نے ان کو وہاں جس عزت و احترام کے ساتھ رکھا تھا، یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا زرعی باب ہے، آپ جانتے ہیں اس کی تفصیلات کو، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب اس کو ملا، اس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا واہ اللہ، یہ میرا مقام کہ تیرا آخری نبی مجھے خط لکھ رہا ہے، اور اپنے آنکھوں پہ خط رکھا، اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور اسی وقت کلمہ پڑھا، اور درباریوں نے بہت کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا خبردار جو اس کلمے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے، یہ سچا کلمہ ہے، یہ سچا نبی ہے، اور نہ اس نبی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کلمے کے مقابلے میں کسی اور کلمے کی کوئی وقت ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر اپنا خط جو لکھا تھا تو اپنے شہزادے کو دے کر بھیجا تھا جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا شہزادہ جب آیا مدینہ میں، تو اس نے رخصت کرتے ہوئے یہ کہا تھا جب تم وہاں جاؤ گے تو تم اجنبی نہیں ہوگے، اس لیے کہ وہاں حضرت جعفر اور دیگر صحابہ جو تھے ان کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا میل ملاپ آپس میں وہ کافی تھا، حتیٰ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن جعفر جو ہے، یہ جب حبشہ میں پیدا ہوا تو انہی دنوں میں مدینہ میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور مدینہ میں ہجرت کے بعد آنے کے بعد 14 مہینے تک مہاجرین کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کوئی یعنی لڑکا نہیں پیدا ہوا کوئی۔ یہودیوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے ان پر جادو کر دیا، اب ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوگا، ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ حالانکہ بہت ساری فیملیز تھیں، یعنی شادی شدہ جوڑے تھے، پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہی دنوں میں حضرت جعفر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے بھی اس کا نام عبداللہ رکھا، اور انہی دنوں میں نجاشی کے ہاں بیٹا ایک پیدا ہوا، تو اس نے پوچھا کہ جعفر سے جا کر معلوم کرو کہ اس نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ رکھا ہے۔ تو نجاشی نے بھی اپنے اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، یعنی یہ قبول اسلام کے بعد کی بات ہے۔ اس نے جو نام رکھا اپنے بیٹے کا، تو یہ تینوں عبداللہ جو ہیں ان کے تاریخ کے اندر آپس کے تعلقات جو ان کے بڑے واقعات ملتے ہیں، بڑے خوبصورت واقعات ملتے ہیں۔ تو حضرت
نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا خط بھیجا تھا وہ اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ مدینہ میں جاؤ گے تو وہاں یہ نہ سمجھنا کہ میں شہزادہ ہوں، مدینہ میں جاؤ گے جس کے پاس جا رہے ہو اس کے جوتے اٹھانا، اس کے جوتے سیدھے کرنا، یہی تمہاری سعادت ہے۔ اور خط میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کا دین قبول کیا، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں مدینہ حاضر ہو جاؤں۔ ہاں، حضور نے پھر جواب میں ان کو خط لکھا کہ آپ وہیں پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے رہیں، آپ وہیں پر رہیں۔ تو ان کی وفات کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج امت کا مرد صالح حبشہ میں فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ میرے علم کی حد تک پڑھی ہے، اور وہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے ہماری بزرگ شخصیات بھی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ان کا جنازہ وہاں پڑھا نہیں گیا تھا اس لیے پڑھا گیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے ملک میں کوئی بھی لوگ اسلام قبول نہ کریں، اور پھر اتنا عرصہ جو صحابہ کرام وہاں پر رہے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد اور ان کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ مسلمان نہ ہوئے ہوں۔ تو اس لیے وہاں مسلمانوں کی تعداد بھی تھی اور اسلام کے مطابق وہاں عمل بھی ہوتا تھا، لیکن حضور نے اس کے اعزاز کے طور پر اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ اور حضور نے اپنی زندگی میں ایک ہی جنازہ پڑھا، حالانکہ بہت سے شہداء بہت دور دور مقامات پر شہید ہوئے، لیکن آپ نے کبھی کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا سوائے نجاشی کے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں میں سے یہ بادشاہ ایسا تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے کے بعد جو رد عمل ظاہر کیا تھا وہ ایک بہترین اس کا جواب تھا۔ صحابہ کرام کے وہاں جانے کے بعد اس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ بہترین سلوک تھا، تو اس لیے وہ مرد صالح حضور کے الفاظ میں اس کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا، ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر آپ کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ اور جب آپ نے حج کیا ہے، حج کے موقع پر 1,24,000 صحابہ صحابیات عرفات کے میدان میں جمع تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، بلال لوگ جو ذکر اذکار کر رہے ہیں ان کو کہو کہ خاموش ہو جائیں۔ حضرت بلال نے جب اعلان کیا تو لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے اور اس پر آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ اور اس میں دیگر باتوں کے علاوہ جب آپ نے مختلف احکام اور ہدایات دیں، اس کے بعد فرمایا الا حل بلغت، یعنی اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا، الا حل بلغت، سنو جواب دو، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا ہے؟ پورا مجمع پکار اٹھا، بلغت ونصحت، آپ نے حق کے خیر خواہی ادا کیا ہے، آپ نے اپنا اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بس جس تک میرا پیغام پہنچے وہ اس تک پہنچائے جس تک نہیں پہنچا۔ یہ حضور نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے پوری امت کو یہی پیغام دیا۔ ہم جھنڈیاں لگانے اور کمکمے روشن کرنے میں خوش ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کا پیغام جو اس کو پہنچانا جو ہے یہ ذمہ داری ہے، عمل سے، زبان سے، قلم سے، ہر طریقے سے۔ ابھی حال ہی میں ایک خاتون جو مسلمان ہوئی ہے فرانس کی، آپ نے شاید اس کا خط دیکھا ہوگا جو اس نے فرانس کے صدر کے نام لکھا ہے اور پھر وہ پبلک بھی ہوا ہے۔ وہ مالی جو افریقہ کا ملک ہے، سیاہ فام لوگوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں پر قید رہی ہے 4 سال۔ 4 سال وہاں قید رہنے کے دوران میں اس نے وہاں کے لوگوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ اپنے خط میں پوری تفصیل لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کو جو ان کا لوگوں کا اخلاق دیکھا ہے، ان کی خواتین کو دیکھا ہے، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھا ہے، ان کی نمازوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے سلوک کو دیکھا ہے، تو میں اس بات پر خود بخود میں مطمئن ہوگی کہ جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ پھر میں نے اسلام قبول کیا، خود قبول کیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرے قبول اسلام کی خبر سن کر صدر کو کہا اپنے فرانس کے کہ آپ نے یہ جو تبصرہ کیا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک فرانسیسی خاتون اسلام قبول کر لے جو کہ خون ریزی کا مذہب ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا تبصرہ بھی بالکل جھوٹ ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے، خون ریزی وہ نہیں کرتے، خون ریزی ان کی جاتی ہے، اور میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔
اور اس نے لکھا اپنے خط کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگ پہنچانے کا فرض ادا کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو فرمایا تھا کہ جس تک یہ پیغام پہنچ جائے وہ آگے پہنچائے، تو پوری امت اس کی جو ہے وہ مکلف ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ جب سب لوگوں نے شہادت دے دی تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ انگلی شہادت کی اٹھا کر، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہ کہ تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا فرض میں نے ادا کر دیا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ ایک شخص بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جائے تو دنیا و ما فیہا سے تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ بس کوشش کرنی چاہیے کہ جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، پیار محبت سے ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کیا جائے، اپنے گرد و نواح کے ماحول کو درست کیا جائے، اپنے اڑوس پڑوس کو درست کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ذخیرہ ہوگا انشاءاللہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔